بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کے لیے ایک نیا پروگرام شروع کر رہے ہیں جس میں ہم انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی آپ لوگوں کو کوشش کیا کریں گے کہ ہر روز یا ایک دو دن چھوڑ کے روزانہ آپ کے لیے کچھ ایک بھی حدیث پیش کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ناظرین، بہت سے لوگ ایسے ہیں، ہم میں سے مور دین 99% ایسے ہیں جو کہ احادیث مبارک کا مطالعہ نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں تاکہ وہ اسی ویڈیو کے بہانے چند احادیث مبارک سے ان کا واسطہ پڑے اور وہ سنیں اور سمجھیں، اور جب وہ سنیں اور سمجھیں گے اور یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی بہت کچھ خاص چیزیں وہ سمجھ جائیں گے جو کہ سمجھے بغیر ہی ہم نے اتنی زندگی گزار دی۔ ناظرین، میں جب بھی مسجد نبوی الشریف کا نام سنتا ہوں اور جب بھی میں، یقین کیجئے کہ مجھے ابھی تک یاد ہے جب میں وہاں جایا کرتا تھا تو میں وہاں کے در و دیوار کو عام دیوار یا ایسے ایک عام عمارت نہیں سمجھتا تھا۔ میں یہ سمجھتا تھا وہاں بیٹھ کے، اور آپ کو بھی یہی سمجھنا ہے جب بھی آپ انشاءاللہ وہاں جائیں، کہ یہ مقام وہ مقام ہے جہاں فرشتے اترا کرتے تھے وہی لے کے، اور اس جگہ کا رابطہ سیدھا اللہ رب العزت کے ساتھ شاید ہر وقت، شاید نہیں بالکل ہر وقت رہتا تھا، کیونکہ وحی کا نزول ہوتا رہتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی وحی نازل ہوتی تھی وہ اپنے صحابہ کرام کو بتاتے رہتے تھے، اور وہی مسجد لوگوں کے لیے ایک درسگاہ، ایک مسجد، ایک جرنیل سمجھ لیجیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حیثیت بھی رکھتے تھے اور تمام فیصلے بھی کرتے تھے، تو لہٰذا یہ عدالت بھی ہوئی۔ تو کیا کیا تھی یہ مسجد اور ہے، اب یہ آپ انشاءاللہ جیسے جیسے کچھ احادیث مبارک سنتے جائیں گے تو آپ کو مزید سمجھنا شروع ہو جائے گا کہ یہ مسجد نبوی الشریف کی کیا اہمیت ہے۔ ان کے در و دیوار سے محبت رکھنا بھی عبادت۔ ناظرین، آپ سوچیں جب آپ کو یہ بتایا جائے کہ جیسے میں بھی ایک حدیث بتانے لگا ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص سامنے سے نمودار ہوا، یعنی حضرت عمر بن خطاب بتا رہے ہیں کہ حاضر تھے، یعنی کوئی مجمع لگا ہوگا، کوئی بیان ہو رہا ہوگا، ظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی بات ہی تو بتایا کرتے تھے، سارے جو معاملات ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے مجلس مبارک میں، اور ایک شخص اچانک نمودار ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید، بال بہت ہی زیادہ سیاہ کالے، اور اس شخص پر سفر کا کوئی بھی اثر معلوم نہیں ہوتا تھا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب انسان کہیں دور سے سفر کر کے آتا ہے تو اس کے اوپر تھکن ہوتی ہے، کچھ کپڑوں پہ ریت یا مٹی کے آثار ہوتے ہیں، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بتا رہے ہیں کہ وہ بالکل فریش معلوم ہو رہا تھا، سفر کے آثار نہیں تھے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی یہی بات بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی شخص اس نو وارد کو پہچانتا نہ تھا، یعنی کوئی بھی مدینہ منورہ کا شخص نہیں جانتا تھا کہ وہ آنے والا شخص کون ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر دو زانوں اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے، جیسے ساتھ گھٹنوں کے بیٹھا اور ساتھ گھٹنے جوڑ کے بیٹھ جائے۔ تو یہ کوئی عام شخص تو نہیں تھا۔ اب یہ کون شخص تھا، سنیے، اور اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رانوں پہ رکھ دیے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتلائیے اسلام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے
کہ تم یہ شہادت ادا کرو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق نہیں، اور محمد اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو، اور ماہ رمضان کے روزے رکھا کرو، اور اگر حج بیت اللہ کی تم استطاعت رکھتے ہو تو حج کرو۔ اس نووارد نے آپ کا یہ جواب سن کر کیا کہا، سنیے کہ آپ نے سچ کہا۔ یعنی سوال کرنے والا، پوچھنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب لے کر فرما رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا۔ آگے سنیے، راوی حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کو اس پر تعجب ہوا کہ یہ شخص پوچھتا بھی ہے اور پھر خود تصدیق بھی کرتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا، اب مجھے بتلائیے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخر یعنی روز قیامت کو حق جانو اور حق مانو، اور خیر و شر کی تقدیر کو بھی حق جانو اور حق مانو۔ یہ سن کر اس نے کہا، آپ نے سچ کہا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کی، مجھے بتلائیے کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اور بندگی تم اس طرح کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے ہو پر وہ تو تم کو دیکھتا ہی ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، مجھے قیامت کی بابت بتلائیے، یعنی کب واقعہ ہوگی؟ آپ نے فرمایا، سنیے ناظرین، آپ غور سے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ اس کو سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ سبحان اللہ، کیا وقت ہوں گے کہ جب یہ سوال جواب چل رہے ہیں۔ آگے سنیے، پھر اس نے عرض کیا، تو مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی ایک نشانی یعنی قیامت کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ اور آقا کو جنے گی، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا اور تن پر کپڑا نہیں ہے اور جو تہی و دست اور بکریاں چرانے والے ہیں وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے اور اس میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں کر کے یہ نووارد شخص چلا گیا۔ پھر مجھے کچھ عرصہ گزر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی حضرت عمر سے فرمایا، عمر کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ نووارد شخص جو سوال کرنے والا ہے یہ کون شخص تھا؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہاری اس مجلس میں اس لیے آئے تھے کہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھا سکیں۔ ناظرین، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں یہی واقعہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بھی جو ہے وہ منسوب کیا گیا ہے۔ ناظرین غور کیجیے، کس قدر اہم، ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات ہی ایسی نہیں ہے جو اہم نہ ہو، لیکن غور کیجیے کیا خوبصورت مکالمہ ہو رہا ہوگا کہ اللہ رب العزت کا مقرب فرشتہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روح الامین کا لقب دیا اور آ کے سوال کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور لوگوں کے سامنے آ کے بیٹھے ہیں، لوگ حیران کہ یہ کون شخص ہے جس کی ماشاءاللہ اتنی جرت کہ آ کے جو ہے وہ گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جوڑ کے بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پہ اپنے ہاتھ رکھ کے سوال کر رہا ہے اور خود ہی اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا۔ ناظرین غور کیجئے کہ قیامت کے آنے والے آثار کیا کیا ہیں۔
کہ یہ لوگ جن کے پاؤں میں جوتی نہیں، یہ بکریاں چرانے والے، قیامت سے پہلے یہ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے اور آپس میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ ناظرین، آپس میں ایک دوسرے کا مقابلہ کون کریں گے؟ یہ عربی لوگ کریں گے۔ برج خلیفہ بنایا دبئی والوں نے، سعودیہ والوں کو جوش آیا، انہوں نے کہا کہ یہ 850 میٹر ہے، ہم 1000 میٹر سے بھی زیادہ کا بنائیں گے۔ تو جدہ ٹاور، جدہ میں جو ایک عمارت بن رہی ہے جس کو کنگڈم ٹاور بھی کہا جا رہا ہے، وہ بن رہی ہے مقابلے۔ اب دبئی والے پریشان کہ ان کی تو بلڈنگ ہم سے بھی اونچی ہو جائے گی، تو ہمیں بھی ایک اور بنانی پڑے گی۔ یہ مقابلے چلتے رہیں گے، جاری رہیں گے، یہاں تک کہ زمین ہلا دی جائے گی۔ جہاں 2 منزل یا 3 منزل یا 1 منزل کا مکان نہیں ٹھہر سکتا، وہاں پر یہ اتنی بڑی بڑی عمارتیں کیسے ٹھہریں گی؟ لیکن نہیں، کیونکہ یہ آپس میں مقابلے کر رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے تھے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے یہ منظر دیکھے بھی ہوں، کیونکہ ان کے بتانے کا انداز ہی ایسا ہے میرے آقا و مولا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر بتا رہے تھے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے ناظرین، کیا خوبصورت حدیث، سبحان اللہ۔ یقین کیجئے کہ مجھے بتاتے ہوئے مزہ آیا، اور میری روح بھی خوش ہوگی، ایمان تازہ ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اتنی ہی پسند آئی ہوگی۔ اللہ ہم سب لوگوں کو حدیث سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ حدیث سننا اور سنانا بھی ایک اجر عظیم معاملہ ہے، اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ انشاءاللہ باذن اللہ تعالی ملیں گے ایک اور حدیث کے ساتھ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔